السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الرحمن علم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور خواتین اسلام جو بڑی تعداد میں یہاں شریک ہے، عزیز ساتھیوں، دوستو، جامعہ فیض القرآن جو نرسا پور میں قائم ہے اور یہاں شیرالکپا میں سعدیہ انگلش اسکول، ان دونوں کے روح رواں حضرت حافظ ابو بکر صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر یہاں ان کے جلسہ دستار بندی میں شرکت کا موقع ملا، اور دوپہر میں نرسا پور میں موجود مدرسہ نہ صرف دیکھنے کا موقع ملا، وہاں بنی ایک نئی عمارت جو کافی بڑی ہے، اس کا افتتاح بھی عمل میں آیا۔ یہ ایک ساتھ دونوں لائن کی خدمات، ایک طرف عصری تعلیم کے لیے انہوں نے اسکول قائم فرمایا جہاں 350 بچے اور بچیاں اسکول میں عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سال میٹرک SSLC کے امتحان میں 18 بچے اور بچیاں اگزام اور امتحان دینے والی ہیں، اور دینی مدرسے میں طلباء کی 160 طلباء وہاں علم دین حاصل کرتے ہیں، اور 120 بچوں کا قیام ہے جن کے کھانے پینے کا نظام، اور اس مدرسے میں قرآن حفظ مکمل کیے ہوئے 6 بچوں کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ اجلاس اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ آپ سب کو یہ بتایا جائے کہ مدارس میں کیا کیا جاتا ہے، مدارس میں کس قسم کی محنتیں ہوتی ہیں، اور ایک عالم دین ہے وہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں کیا کیا خدمات انجام دیتا ہے۔ مختصر وقت میں ایک طرف وہ دینی ادارہ چلا رہے ہیں نرسا پور میں، اور دوسری طرف یہاں آپ کے شیرالکپا میں عصری تعلیم کے لیے اسکول چلا رہے ہیں، اور دونوں کی نگرانی اور دونوں کو معیاری بنانے کے لیے
अपना सब कुछ कुर्बान करने पर लगे हुए। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी नेमत है यहाँ के बसने वालों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। एक असरी स्कूल जिसको चलाने वालों का ज़हन इस्लामी हो और जिस स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों और बच्चियों के ज़हन को इस्लामी रुख पर लेके चला जाए, एक तरफ उन्हें असली तालीम दी जाए, दूसरी तरफ उन्हें यह बताया जाए कि वो मुसलमान हैं, वो एक अल्लाह को मानने वाले हैं, उनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये आजाद नहीं है, तुम्हारे खाने का एक तरीका है, तुम्हारे सोने का एक तरीका है, तुम्हारे घर में दाखिल होने का एक तरीका है। माँ बाप दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ी नेमत है। माँ बाप की कद्र पहचानो, उनकी शान में गुस्ताखी ना करो, ना फरमानी उनकी ना करो और अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी निभाओ। लड़कियों को समझाया जाता है घर के कामों में माँ का हाथ बटाओ, बच्चों को सिखलाया जाता है बाप के अहकामात पर सर झुका करके फरमा बरदारी वाला सुलूक पेश करो। जाहिर सी बात है, ये दीगर स्कूलों में मिलने वाला नहीं, बल्कि असरी स्कूल जिनको चलाने वाले दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले होते हैं, वहां हमारे बच्चे बच्चियां जब जाते हैं तो गैर महसूस तरीके पर इस्लामी अकायद से उनको हटाने की कोशिश होती है। कितनी स्कूलें ऐसी हैं जहां घर से बच्ची 8th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, 9th में पढ़ने वाली बच्ची घर से पैजामा पहनकर, बुर्का पहन करके स्कूल पहुंचती है, लेकिन स्कूल में कानून है कि कैंपस में दाखिल होने से पहले बुर्का भी निकाले और वो पैजामा भी निकाले, स्कर्ट पर अंदर दाखिल होना है। अब वो बच्ची का माहौल घरेलू, वो पर्दे का है, शर्म व हया का है, लेकिन उनके पास ऐसी स्कूल नहीं है जहां पैजामे के साथ बच्चियों को भेजा जाए, जहां बुर्के के साथ बच्चियों को भेजा जाए। ऐसी स्कूल नहीं है तो मजबूरन उन स्कूलों में भेजा जाता है जहां बच्चियों के अंदर से शर्म वो निकाली जाती। ऐसे माहौल में अगर आप हजरात को ऐसी स्कूल मिली है जहां असरी तालीम उनको उन स्कूलों से बहुत ज्यादा अच्छी और मेयारी दी जाती है और उनके अकायद की हिफाजत की जाती है और तालीम के साथ तरबियत का निजाम मजबूत रखा जाता है, ऐसी स्कूल अगर किसी आबादी में है और किसी इलाके में है और कोई दीवाना उसको चला रहा है तो उस दीवाने को सर पर बिठाने की जरूरत है, उस दीवाने की कद्र करने की जरूरत है। आज का जमाना कदम कदम पर ईमान लूटने वाले डाकू मौजूद हैं, कदम कदम पर बेहयाई पर ले जाने वाले असबाब व जराए मौजूद हैं। ऐसे माहौल में हम अपने बच्चियों की इज्जत, इस्मत, उनकी शर्म व हया की हिफाजत कैसे करें, हमारे बच्चों और बच्चियों के ईमान की हिफाजत कैसे अंजाम दें। स्कूल में न भेजें तो दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना मुश्किल, मेयारी जिंदगी गुजारना मुश्किल, समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे अगर एजुकेशन नहीं है। अगर हमारे बच्चों और बच्चियों के पास डिग्रियां नहीं होंगी, वो असरी तालीम में नुमाया कामयाबियां हासिल नहीं की होंगी, तो समाज में सर उठा करके जीने का मौका नहीं मिलता है। हर जगह एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं। ये मुकाबले का दौर है। हमारे बच्चों और बच्चियों को स्कूल की तालीम में बहुत आगे जाना, बच्चों को भी जाना है, बच्चियों को भी जाना है,
لیکن اس آگے جانے کے چکر میں ہمارا جو وہ اصل سرمایہ ہے ایمان، وہ لٹنے نہ پائے، وہ لٹنے نہ پائے۔ اگر اس چکر میں کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ہم دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں اور پیچھے سے ایمان نکل جائے، اس سے بڑا خسارے والا، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اور حافظ ابو بکر صاحب نے یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم علماء کرام کبھی عصری تعلیم کے خلاف کبھی نہیں بولتے، جاتے نہیں، ہمارے ذہن میں نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو یہ مولانا اسکول کیوں قائم کرتے؟ ہمارے یہاں بنگلور میں بہت سارے علماء کرام نے الگ الگ اسکولیں قائم کر رکھی ہیں، ایک ایک نہیں 20 برانچ قائم کر رکھی ہیں۔ علماء کرام مختلف علاقوں میں اسکول چلا رہے ہیں۔ اسکول چلنا چاہیے، ہمارے بچے پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ ہماری تہذیب کیا ہے؟ پردہ۔ یہ جتنی ہماری مائیں بہنیں خواتین اسلام بیٹھی ہیں، یہ سب پردے میں آئی، یہ ہماری تہذیب ہے، ہم اس کے اندر محفوظ ہیں، یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دی ہوئی تعلیم ہے اور نبی کی زبان مبارک سے ملی ہوئی تعلیمات ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کا، عار کا ذریعہ نہیں، یہ ہماری ترقی میں کبھی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے شیرالکپا کے چونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے خواتین اسلام ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، ہم مکتب پڑھاتے ہیں جہاں 5-6 سال کے بچے آتے ہیں، جہاں میں پڑھاتا ہوں بسم اللہ نگر میں، صبح اور شام دونوں وقتوں کو لے کر کے 600 بچے بچیاں آتے، اور ان کے مسائل بھی آتے رہتے ہیں۔ مسائل کے حل میں یہی مائیں آتی ہیں، باپ آتے نہیں۔ ماؤں کو فکر ہے جی ان کے بچے پڑھے لکھے تربیت یافتہ بنے، اس لیے یہاں بھی ہمیں وہی بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کے بچے قابل بنیں گے، آپ نہیں چاہتے آپ کے بچے آپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہ کرے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بچی بیاہ کر جس گھر میں جائے وہاں جا کر آپ کا اور آپ کے خاندان کا نام روشن کرے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی اسکول کی ضرورت ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کی جاتی ہو، انہیں یہ سکھایا جاتا ہو جو بھی تم سے عمر میں بڑے ہو وہ ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ جہاں ان کو یہ بتایا جائے کہ نکاح ہو کر کے جاؤ تو وہ تمہارے شوہر کا گھر اب تمہارا گھر ہے، اس گھر کو سنبھالو، وہاں کی کمیوں کمزوریوں کو نظر میں لا کر حکمت کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اپنے خوبیوں سے اس گھر کو روشن کرنے کی کوشش کرو۔ ایسا کتنے گھروں میں ہوا؟ جب ایسی اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں گھروں میں گئی ہیں تو اس گھر کے تعلیمی نظام کو بدل کے رکھ دی، وہاں گھروں میں بیٹھ کر پڑھنے کا نظام بنایا، چیئر ٹیبلوں پر بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، بلا عذر کے سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانے کا ماحول بنایا، لڑکوں کے بچوں کے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی تھی، بچیوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسی اسکولوں مدرسوں میں پڑھ کے جانے والی بچیاں جب گئیں تو اس پورے گھرانے کے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں آ گئیں، کھانے سے پہلے دعا پڑھ کے کھانے لگے اور سوتے وقت دعاؤں کا اہتمام ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ایسے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی۔ آپ کا یہ آپ کے علاقے میں موجود اسکول سعدیہ انگلش اسکول 350 بچے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے
یا تو اسکول میں اس سے زیادہ بچوں کی گنجائش نہیں ہوگی، یا گنجائش ہے اور بچے آ نہیں رہے ہیں، تو یا تو والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ عالم چلا رہے ہیں، یہاں کیا تعلیم ہو سکتی ہے، اور اس اسکول میں پڑھ کر بچی کیا قابل بن سکتی ہے، یہ اگر سمجھ رہے، اگر گنجائش نہیں ہے، پہلے والا مسئلہ نہیں ہے، پہلے والا مسئلہ ہے کہ 350 سے زائد طلبہ کو لینے کا موقع وہاں نہیں ہے، عمارت نہیں ہے، کلاس نہیں ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں کمروں میں اضافہ کریں، زمین نہیں ہے تو حاصل کریں، کلاسوں کی تعداد کو بڑھائیں، پورے علاقے کے بچے اور بچیاں اس اسکول میں پڑھیں، ایسا ماحول بنائیں۔ ایسا کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہاں ہمارے مذہب کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، عقائد کی حفاظت ہوتی ہے، تہذیب و کلچر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اگر یہاں اسکول میں گنجائش ہے اور ماں باپ اپنے بچوں کو لانا نہیں چاہتے تو یہ ایک المیہ، یہ افسوس کی بات، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ آج ہمارے نزدیک ہمارے ایمان سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز ہو گئی۔ ایسی تعلیم جس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد ایمان باقی نہ رہے، وہ تعلیم کہاں رہی؟ آج ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے، ہمارے کتنے بچے ہیں جنہوں نے مکتب کی شکل نہیں دیکھی، مسجد میں پڑھنے کو جا کے ضروری نہیں سمجھا بچپن میں، اور غیروں کے اسکولوں میں پڑھ کر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے اور بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازم ہو گئے۔ چونکہ مذہب کی عظمت دل میں نہیں تھی، ان کے ساتھ کمپنیوں میں کام کرنے والی غیر مذہب کی لڑکی کے ساتھ انہوں نے تعلق بھی قائم کر لیا، پھر اسی لڑکی کے مذہب کے مطابق کہیں پھیرے لے کر، کہیں تالی باندھ کر، کہیں کچھ اور کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اور کتنی بچیاں ہماری ہیں پورے ملک میں جنہوں نے بچپن میں مکتب کی شکل نہیں دیکھی، دین کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائی نہیں گئی، مذہب کو سمجھایا نہیں گیا، اسلامی کلچر ان کے اوپر، ان کے بدن پر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ وہ مذہب سے عاری، مذہب سے خالی، جب وہ غیروں کی اسکولوں میں پڑھ کر وہاں کے کلچر کو لے کر اور کمپنیوں میں ملازمتوں میں گئے تو چونکہ مذہب کی عظمت نہیں تھی تو کوئی غیر لڑکا پسند آیا، اس کے ساتھ اس کے مذہب کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزارنا گوارا کر لیا، قبول کر لیا۔ یہ کیا ماحول؟ کیا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیمی مراحل سے گزارتے ہیں اور قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ دن دیکھنے کے لیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہمارے پیدائشی مذہب، آسمانی مذہب اور سچے مذہب کو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا ہم اس دن کو دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کے اوپر ہم نے محنتیں کی، قربانی دی؟ نہیں۔ قیمتی سرمایہ ہے اولاد، جا کے ملو ان ماں باپ سے جن کی شادیاں ہو کر 10 سال 15 سال ہو گئی اور اللہ نے انہیں اولاد سے محروم کر رکھا ہے، جا کے ان سے مل کے معلوم کرو کہ اولاد کی محبت، اولاد کی حقیقت اور اولاد کی عظمت، اولاد کی قدر و قیمت یہ ان لوگوں سے معلوم کرو، وہ بتائیں گے۔ چونکہ اللہ نے ہمیں دے دیے، اولاد کو نعمت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح وہاں جامعہ فیض القرآن مدرسہ ہے،
120 बच्चे वहां हॉस्टल में हैं, खाने पीने के निजाम के साथ, पढ़ते 160। ये 120 बच्चे, ये कौन बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मुंतखब किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यह वादा किया कि ये कुरान मैंने नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने अपने इस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए जमीन पर मदारिस कायम फरमाए और इन मदारिस में इन तलबा का इंतखाब फरमाया ताकि कुरान की हिफाजत हो सके। और ये छोटे छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह ने पूरे कुरान को जमा कर दिया। पूरा कुरान जमा है सीने में। कितने खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनका बच्चा चलता है तो वो सिर्फ बच्चा नहीं चलता, उस बच्चे के सीने में कुरान है, वो चलता फिरता कुरान चलता। जी कितने खुशनसीब माँ बाप। और ये बच्चा जो आज हाफिज बन के अभी उसके सर पर दस्तार रखी जाएगी और उसका एजाज किया जाएगा, ये बच्चा ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये वो बच्चा है जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया है। ये वो बच्चा है जिसके सीने में कुरान, जैसे मैं और आप अपने घरों में कुरान उठाते जब तिलावत के लिए, पढ़ने के लिए, आजकल उठा नहीं रहे, छोड़ दिया हमने उठाना। हम में से हर एक के घर में कुरान रखा हुआ है। पहले हमारी माएं और बहनें जब हम बहुत छोटे थे, 6-7 साल 8 साल के थे, घर में माहौल होता था, फजर की नमाज के बाद घर की खवातीन कुरान उठा के पढ़ा करती थी और सारे घर के लोग तिलावत करते थे। आज घर में कुरान रखा तो है, पढ़ते कोई नहीं। ये कुरान की तिलावत ये आपके घरों में अल्लाह की बरकतों के नुज़ूल का जरिया है। ये कुरान की तिलावत आपके घरों से नुहूसतों को बाहर करने का जरिया है, मुसीबतों को खत्म करने का जरिया है, आपके रुके हुए कामों की तकमील का जरिया है। हम अपने कामों की तकमील के लिए, हम अपने मसाइब को दूर करने के लिए आमिलों के चक्कर काटेंगे या बहुत सारे मुसलमान गैरों के यहां चले जाएंगे अपने उन मसाइब को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करने के लिए। हमारे पास आसमानी मजहब है, आसमानी किताब है और उस किताब के अंदर सारे मसाइल का हल है। अगर आपको आपके घर की मुसीबतों को खत्म करना है, नुस्खा नबी ने आपके हाथों में थमाया है, आपके घर में मौजूद है। अब वो अल्लाह का कलाम है, आप पढ़ना शुरू कर दे रोजाना 1 सफ़ा 2 सफ़ा, जैसे आप आवाज से पढ़ना शुरू कर दे तो आपके घर के दीवार वो अल्लाह से गुजारिश करेंगे, दरवाजे गुजारिश करेंगे, ए अल्लाह इस घर के लोग तेरा कलाम मुझे सुनाते हैं और मैं खुश होता हूं, इस घर में अपनी बरकतों को नाजिल फरमा। हमारे लिए ये अल्लाह का कलाम ये सारे मसाइल का हल है, बशर्ते के इसको घर में पढ़ा जाए। तो घर में कुरान है, कोई खातून जब वो कुरान उठाती है तो वो सबसे पहले आंखों को लगाती है, बोसा देती है, फिर पढ़ने बैठती है। क्यों वो उसको आंखों से लगाती है, क्यों उसको बोसा देती है? ये वो कलाम है जिसका ताल्लुक जमीन से नहीं है, आसमान से है। ये आसमान से नाजिल हुआ कलाम है। जैसे आप उस 2 अट्टों में मौजूद कुरान को बोसा देते हैं, ये आपका बेटा आज कुरान की शक्ल में आपके सामने आएगा। वो 2 अट्टों में मौजूद कुरान को बोसा देने की तरह आप अपने बच्चे को भी बोसा दीजिए। वो बच्चा था लेकिन आज कुरान उसके सीने में। मुबारक बात के मुस्तहिक है माँ बाप। ये बच्चे 6 आज हाफिज आपके सामने बना के यहाँ पेश किए जा रहे हैं। अभी
یہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنتیں ان کے اساتذہ کی، ان کے ذمہ داروں کی، اور خود ان بچوں کی، آپ کو نہیں پتا یہ رات میں کب اٹھتے ہیں اور کب تک پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کو کتنا رٹتے ہیں، دیوانے کی طرح، طوطے کی طرح وہی آیت رٹتے ہیں اور بہت دیر کے بعد جا کے وہ دماغ میں بیٹھتی ہے، پھر اس کے بعد والی آیت رٹتے ہیں، پھر دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں، پھر اوپر سے ایک صفحہ لوٹاتے ہیں، پھر دوسرے دن وہ پچھلا ایک پارہ سناتے، یہ پورا ایک نظام۔ کھانے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت اچھا اچھا کھلاتے، لیکن تربیت کے لیے کبھی روکھا سوکھا بھی ملتا ہے، مدارس میں روکھا سوکھا بھی ملتا ہے، اور کبھی بنانے والوں کی چوک سے کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ وہ سب کھا پی کر کے آپ کے ساتھ گھروں میں موجود بچے گھر میں ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھاتے ہیں، خاندان کی ہر تقریب میں شرکت کرتے ہیں، موج و مستی میں رہتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ یہ بچے جو ہے ماں باپ کے کھانے سے محروم، ماں کے ہاتھ کے کھانے سے محروم ہو جاتے، خاندان کی تقاریب میں شرکت سے محروم ہو جاتے، گھومنے پھرنے سے محروم ہو جاتے، اور صبح تہجد سے لے کر کے رات دیر گئے تک قرآن کے رٹنے میں لگ جاتے۔ یہ ایک بہت بڑی محنت کے بعد اور الگ الگ طبقات کی محنت کے بعد، اساتذہ کی محنت ہے، انتظامیہ کی محنت ہے، عملے کی محنت ہے، خود طلبہ کی محنت ہے، آپ کی بھی محنت ہے، ماں باپ کی بھی محنت ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کے کلام کے لیے ہم نے اس کو وقف کیا۔ آپ کی بھی قربانی، ان سب کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ بچے حافظ بنتے ہیں، اور کل ایک دن آئے گا کہ وہ کسی مسجد میں قوم کے امام بن کے کھڑے ہوں گے، وہ کل ایک دن آئے گا ایسی چیئر پہ بیٹھ کے وہ تقریر کر رہے ہوں گے، وہ بول رہے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ جب اس حافظ بچے کی ماں کا انتقال ہوگا، باپ کا انتقال ہوگا، تو یہ کسی امام و خطیب سے گزارش نہیں کرے گا ماں تو میری ہے لیکن نماز آپ پڑھا دیں، یہ گزارش نہیں کرے گا میری ماں ہے میں نماز پڑھاؤں، میرا باپ ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، میری ماں ہے قبر میں میں اتروں گا اپنی ماں کو اتاروں گا۔ یہ آپ اپنے بچوں کو سنوار رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج دنیا میں کوئی اپنے گئے ہوئے ماں باپ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، موقع ہی نہیں ہے۔ شیطان نے موبائل بنا کے ہاتھ میں دے دیا ہے، لوگ اس میں مصروف ہیں۔ جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، میں ابھی کھڑا کے پوچھ لوں مردوں سے، عورتیں تو قبرستان میں جانا منع ہے، کسی سے پوچھ لوں بھئی آپ کے ابا کا انتقال ہوا کب گئے تھے آپ قبر پہ، وہ اسے یاد ہی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے رسم بنا لی ہے، شب برات آئے گی تو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ موقع نکالو، موقع ملتا نہیں، نکال کے جاؤ، تمہاری ماں کی قبر پہ جاؤ، باپ کی قبر پہ جاؤ اور ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ یہ ہماری زندگی میں بھی یہ ہمارے فخر کا ذریعہ، سعادت کا ذریعہ، اور ہمارے مر جانے کے بعد بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے یہ بچے۔ یہ اللہ تبارک، آج یہاں اعزاز ہوگا، کل کو اللہ تبارک و تعالی حشر میں ان کا اعزاز کریں گے۔ عجیب و غریب فضائل ہیں، اس کے موقع نہیں ہے۔ یہاں جو ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حضرت مولانا انصار عزیز صاحب ندوی موجود ہے، ادھر حضرت مولانا مفتی مجیب اللہ صاحب آئے ہوئے، اور بھی بہت سارے ہوں گے، ہماری نظر نہیں پڑی، اور یہاں میرے بازو میں ابھی تشریف لائے
मुल्क की नामवर शख्सियत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुतहर्रिक फ़आल सरगर्म रुकन हजरत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी, जो पूरे मुल्क में बोर्ड की आवाज़ को पहुंचाने की और बोर्ड की पॉलिसियों से वाकिफ कराने की और बोर्ड की हिमायत में लोगों को खड़ा करने का काम करते रहते हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। मुंतशिर सी चंद बातें आप हजरात के सामने रखी गई। मैं मौला हाफिज अबू बकर साहब को, उनकी पूरी कमेटी को, उनकी पूरे जिम्मेदारान को, उनके मुआविनीन को, हुफ्फाज बच्चों को, उनके वालिदैन को, इलाके के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात के ताउन से आज 6 बच्चे तैयार हुए। स्कूल में 350 बच्चे पढ़ रहे, 18 वो मैट्रिक का इम्तिहान लिखेंगे और यहाँ जामिया मदीनतुल उलूम शिकारीपुर के मोहतमीम साहब भी हैं, हजरत मौलाना अजहरुद्दीन साहब नदवी। आज पहली मर्तबा मुझे वो मदरसा भी देखने का मौका मिला। अभी मैं लिख भी रहा था, अजीब व गरीब अलग अलग शोबे, अलग अलग कैंपस, वो चलते फिरते देखते देखते तबीयत थक गई और एक शख्स ने एक आहद का, एक जमाने का काम मुख्तसर सी मुद्दत में किया। बहुत खुशी हुई। उस वहाँ के निज़ाम को, अंदरूनी तालीमी निज़ाम जिनके ज़िम्मे है, वो भी मौजूद है। ये सब बड़े बड़ी शख्सियात हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे। अल्लाह तबारक व तआला सब के कामों को, सब की खिदमात को कबूल फरमाए और हमें हर एक के काम की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। काम करने वालों का, ताउन का जज्बा हम सब के अंदर पैदा फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।